देवर काली घोड़ी की सवारी करने का शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ न कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी। इस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी वो तो। मैं अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो मुश्किल से 16 साल लड़का था और मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा देवर मुझे सवालिया नज़रों से देखता जा रहा था। इसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उसे नज़रअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी खैर ना होती। लेकिन वो ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, भाभी मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी का शौक है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का एक मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक था वो भी हमेशा से मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी बड़ी बातें जो थीं वो अजीब लग रही थी। मैंने उससे फिर भी लिहाज से बात की, तो क्या मतलब, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि वो ऐसे शौक पालने लगा था। मैं जानती थी मेरे घर वालों में से किसी को भनक भी पड़ जाती तो क़यामत ही बर्पा हो जाती। कोई भी इसके शौक से वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि सब अभी तक उसे बच्चा समझते थे और लाडो प्यार से रखते थे। अभी उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए थी, और वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ये सारी फरमाइशें कर गया था। बस 2 साल हुए हैं कि मुझ में ये शौक़ पैदा हुआ और मैंने अपना ये शौक़ सबसे छुपा कर पूरा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाज़त दे दें, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो राजदारी से बोलते हुए शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को तुम्हारे इस शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने उसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शोहर बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। अगर इन्हें अंदाज़ा हो जाता कि इनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो इस पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करते। मेरी फिक्र पर वो लापरवाही से कंधे उचका गया। कहने लगा, आप मुझे ज़बरदस्ती पर उकसा रही हैं। भाभी मेरा भी वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं ज़रूर बैठूंगा और वो करके दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा न समझें। मुझे तो लगा कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। इसने मुझसे दरख्वास्त की तो इसकी ज़िद पर मैं भी मज़ीद परेशानी में मुब्तला होने लगी। ये शौक़ फिर एक बार पर ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक़ पूरा किया फिर तुम रोज़ यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक़ भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है, तुम मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की जो कि नाकाम ही रह गई। नहीं भाभी, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ भाई को पता नहीं चलने दूँगा। रात के वक्त हमारे फार्म हाउस में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी ज़िद पर कायम था, मगर मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि अगर किसी को पता चलेगा ये बात छुपी नहीं रख सकती। अच्छा देखते हैं, मैंने उससे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। मुझे लगा था वो छोटा बच्चा है, जल्दी ये बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 दिन इंतज़ार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। यही नहीं, ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज़ मुझे शाम के वक्त अपनी माँ के शदीद बीमार होने की इत्तला मिली। मेरी बहन ने कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं बहन की बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी।
میرے شوہر اس روز گھر پر نہیں تھے اور مجھے اپنی ماں سے ملے بغیر چین نہیں آنا تھا۔ ایسی ایمرجنسی کے موقع پر مجھے اپنے دیور کا خیال آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کال کر کے اجازت لی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کر اپنی ماں سے ملاؤں۔ میں نے اپنے دیور سے جا کر درخواست کی کہ مجھے میری ماں سے ملوانے لے جائے، وہ بہت بیمار ہیں۔ میرے دیور نے میری مجبوری سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھ دی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کو لے جاؤں گا، مگر پہلے کالی گھوڑی کی سواری، پھر کوئی اور کام۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا، مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموش رہی اور کچھ سوچ کر اس کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی، مگر شام کے وقت میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اب اگر اکیلی چلی بھی جاتی تو میرے شوہر بعد میں غصہ کرتے اور میرا ابھی نہ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اسے پہلے اپنا شوق پورا کرنا تھا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے کر جانا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈھلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور بہت پرجوش تھا۔ اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جسے میں بچہ سمجھتی رہی اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میری جب شادی ہوئی تو میرا دیور گھر بھر کا لاڈلا اور چھوٹا تھا۔ سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا تھا۔ اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی۔ میرے شوہر اور ان کے بڑے بھائی میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف پڑھا رہے تھے۔ مجھے بھی وہ صرف ایک نٹ کھٹ سا بچہ لگتا تھا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجک جاتا تھا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بھالا لگنے لگتا تھا، مگر جب اس کے منہ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئیں۔ اس کے سب شوق اور کام بڑوں والے تھے۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی۔ اتنی سی عمر سے ہی وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شیخیاں بکھیرتا رہتا تھا۔ وہ پیارا بھی تھا، اس لیے سب سے توجہ پا کر نخرے میں رہتا۔ کیونکہ ہمارا دیسی ماحول تھا تو میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں ہی لڑکیوں کے سامنے بن سور کر رہنا اور لڑکیوں کا اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے قصے سناتا کہ دیکھ لیں آپ کے دیور کو لڑکیاں ابھی سے لائن کراتی ہیں۔ وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میرے ساس سسر تھے نہیں، 2 سال پہلے ہی ان کا بس کے حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی بعد میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر میں ہوتا میرے ساتھ ساتھ میرے دیور کا بھی سانس رکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام سے جاتا دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا، کبھی سکول، کبھی خاندان کے، کبھی اپنے شوق کے۔ اس کے پاس تو باتوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ میں بھی اس کے سنتی رہتی کہ بچہ ہے، وہ بھی بن ماں کا۔ ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب فرمائش کر دی۔ وہ بولا کہ وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے پر میں بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ وہ میرے سر ہلانے پر بولا کہ بھابھی آپ کی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی گھوڑی کی باتیں کیا کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اسی لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تک تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے خوف تھا سب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کالی گھوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے۔ مجھے یقین تھا میرے سخت مزاج شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔
مجھے لگا میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑے کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا، میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزرے تو وہ ضد پر اتر آیا۔ اس رات میرے گرد چکراتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا رہا۔ میں اسے ٹال مٹول کر اور بہانے بنا بنا کر تھک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت نخریلی اور بدتمیز تھی۔ اپنے اوپر بیٹھے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی تھی۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر دیور کو چوٹ آئی تو میری شامت پکی ہے، مگر وہ مجھ سے ضد کر کر کے نہیں تھک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو اس کا بتاؤں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لیں، مگر پھر میں جھجک گئی۔ اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورا گھر مجھے برا بھلا کہتا۔ میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے دیور کے سامنے جانا چھوڑ گئی۔ اس کا شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی۔ پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی۔ مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تھک جائے گا، مگر میرا خیال اس نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا۔ وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا۔ اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکریہ بھابھی، مجھے بہت مزہ آیا، وہ تشکر سے مجھے دیکھ کر بولا، اور میں اتنی گنگ تھی کہ اسے جواب بھی نہ دے پائی۔ وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی، آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں۔ آپ بھائی کو مت بتانا، تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا۔ آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں مطمئن تھی، اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جب تک میرے میکے میں پہنچے بہت رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس گئی۔ میرا دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ وہ رات کے لیے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو میں بات بنا گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا تھا، اسی لیے اب تھک گیا ہے، جبکہ خود مجھے فارم ہاؤس میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میرا دیور اتنا تھک گیا تھا۔ ہمارے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے استبل میں موجود نسلی اور اونچے گھوڑوں میں میری کالی سیاہ گھوڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی، اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میرے دیور کی نظر میری اس کالی گھوڑی پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ استبل کے قریب پہنچ کر پرجوش تھا، میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر اسے کھولتے ہوئے استبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کے نکیل ڈالنے لگا۔ میری گھوڑی کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ میری نظر میں اس جیسا نوعمر لڑکا گھوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا، کجا کہ میری اونچی لمبی گھوڑی کی سواری کرتا۔ میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ آج بھی میں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اول تو وہ سواری کر نہیں پائے گا، اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر نہیں ٹکے گا، کیونکہ میری گھوڑی بہت اتھری اور نخریلی تھی۔ وہ کم ہی کسی کو اپنی سواری کرنے دیتی تھی، مگر میرے دیور نے نہایت مہارت سے اس پر سواری کر کے اسے سنبھال لیا تھا، اور کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح وہ اس کی سواری کیے اس میدان میں گول گول چکر کاٹتا گھوڑی کو بھگا کر دھول اڑا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا ماہر گھڑ سوار ہوگا۔ یہ ان کا خاندانی شوق تھا اور سب بھائی گھڑ سواری میں ماہر تھے۔ یقیناً یہ شوق اس کے خون میں تھا، لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اوپر سے کوئی پہنچ جاتا تو میری خیر نہ ہوتی۔ رات کے وقت میں ان کے چھوٹے بھائی کو یہاں لا کر گھڑ سواری کروا رہی تھی، اور اس بات پر میری اچھی خاصی کلاس لگ سکتی تھی۔ کتنی دیر گھڑ سواری کرنے کے بعد میرا دیور واپس لوٹا
तो पसीने से तर था। उसे ठीक ठाक देखकर मुझे हैरत हुई कि वो घोड़ी से उतरकर उसे अस्तबल में बांधता पानी पिलाने लगा। मैं हवन्नक सी उसे देखती चली गई। मेरी माँ की तबीयत काफ़ी संभल गई थी। अगले ही रोज़ हम घर वापस चले गए, मगर अब भी मेरा देवर अक्सर मुझे बताकर रात को फार्म हाउस में चला जाता और छुप कर काली घोड़ी की सवारी का शौक पूरा करता है। मेरी घोड़ी भी अब उसे पहचानने लगी थी। मैंने अपने देवर के इस शौक का राज रख लिया। जब वो जवान होता तो वैसे भी उसे इजाज़त मिल ही जाती। कभी कभी हम बच्चा समझकर बच्चों की ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश करते हैं, इन्हें सराहते नहीं, लेकिन अगर इनके शौक को सराहें तो शायद वो और भी कामयाब हो जाएं। कहानी अच्छी लगी है, इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।